السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیٹیو ہب۔ آج کی ہماری ویڈیو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے، جس کا موضوع ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پلیز آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اول، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا، نماز پڑھنا۔ تیسرا، زکوٰۃ دینا۔ چوتھا، حج کرنا۔ پانچواں، رمضان کے روزے رکھنا۔ اسی طرح اگر اس کی تشریح کی طرف روشنی ڈالی جائے تو دیکھا جاتا ہے کہ ہم شروع سے یہ چیز پڑھتے آتے ہیں کہ اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر توحید و رسالت۔ ہمارا جو توحید و رسالت، جو اللہ تعالیٰ پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ایمان ہے وہ ہمارا پختہ ہونا چاہیے۔ باقی سارے کام بعد میں، لیکن ہمارا جو ایمان ہے وہ اللہ اور اس کے رسول پر پختہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہمارے دین کی جو بنیاد ہے وہ لا الہ الا اللہ پر ہے، اور اس کا جو درجہ ہے دین کا وہ سب سے اونچا اور سب سے اعلیٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کوئی شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں، تو اللہ نے اس شخص پر دوزخ کی آگ حرام کر دی۔ اسی طرح جو ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے وہ نماز کے حوالے سے ہے۔ اسی طرح نماز جو ہے وہ ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر فرض ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ نماز کی پابندی ہم لازمی کریں۔ یہ ایک طرح سے ہمارے جسم کی ایک ایکسرسائز بھی ہے، اور دوسرا ہمیں بہت سے گناہوں سے بھی بچاتی ہے۔ مجھے بہت ہی خوبصورت الفاظ مجھے لگتے ہیں کہ جس انسان سے اللہ پاک ناراض ہو جائے، اس سے نماز پڑھنے کی توفیق چھین لیا کرتا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، لیکن ہم لوگ اس بات کی طرف دھیان نہیں دیتے، یہ نہیں سوچتے کہ اللہ پاک نے ہم سے یہ توفیق چھینی ہوئی ہے۔ پتہ نہیں ہم سے کون سا گناہ سرزد ہوا ہے، یا اللہ پاک ہم سے کس وجہ سے ہم سے ناراض ہے کہ جو ہمیں اپنے حضور سجدہ ریز کرنے کی توفیق نہیں دے رہے۔ تو پلیز ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ پاک کو راضی رکھیں۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ اسی طرح اگر رمضان کے روزوں کی طرف نظر دہرائی جائے تو یہ مہینہ قسمت والوں کو ہی نصیب ہوتا ہے، جو سال میں ایک بار آتا ہے، اور اتنی یہ جلدی مہینہ گزرتا ہے کہ اس کے روزے رکھتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب یہ مہینہ ختم ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان کا جو اول حصہ ہے وہ رحمت کا ہے، اور دوسرا درمیان والا مغفرت کا ہے، اور آخری حصہ دوزخ سے آزادی کا ہے۔ اور اس مہینے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جکڑ لیا ہوتا ہے، اور جو جنت کے دروازے ہیں وہ کھول دیے ہوتے ہیں ہمارے لیے، تاکہ ہم لوگ ڈھیر و ڈھیر نیکیاں کما سکیں، ثواب حاصل کر سکیں۔ اسی طرح جو زکوٰۃ ہے وہ اسلام کا چوتھا بنیادی رکن ہے۔ اسلام میں زکوٰۃ کو نماز کے برابر اہمیت دی گئی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے جو لفظی معنی ہیں وہ پاک ہونا، نوشرم پانا، بھرنے کے ہیں۔ تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ اپنے مال میں سے زکوٰۃ دیں گے تو ہمارا مال کم ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دگنا چگنا بڑھا کر مال ہمارا واپس کرتے ہیں، لٹاتے ہیں۔ اسی طرح اسلام کا جو بنیادی آخری رکن ہے وہ حج ہے۔ تو حج ہمیں زندگی میں ایک بار ہم پر فرض ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جو صاحب استطاعت مسلمان ہیں وہ لازمی اپنی زندگی میں ایک بار حج کریں۔ کہا جاتا ہے کہ حج کرنے والوں کے گناہ اس طرح معاف ہو جاتے ہیں جس طرح ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو، نکلا ہو۔ تو اللہ پاک ہم سب کو بھی توفیق دے، ہمت دے، استطاعت دے کہ ہم لوگ بھی حج لازمی کریں، آمین۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔